خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات فرمائی کہ کلا ہرگز نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالی آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں رسوا نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 صفات کے حامل تھے۔ یہ 5 بنیادی صفات ہے، ان کے علاوہ بے شمار اور بھی صفات تھی۔ پہلی صفت یہ بیان کی، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور وہ صلہ رحمی نہیں جو ہم آج کل کے زمانے میں صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ہمارے صلہ رحمی کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہم سے آ کر سلام کرتا ہے تو ہم اسے سلام کرتے ہیں، اگر کسی آدمی کی ہماری ساتھ بنتی ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ گفتگو، ہم اسے دوست بنا لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعلیٰ صفت یہ تھی کہ صل من قطعک، وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کاٹا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رشتے جوڑا کرتے تھے۔ یہ پہلی صفت، انک لتصل الرحم۔ دوسری صفت، وتحمل الکل، آپ لوگوں کے بوجھ کو اٹھایا کرتے ہو، یعنی لوگوں کے ذہنوں پر جو بوجھ ہے اور دیگر بوجھ جو لوگوں کے زندگیوں میں موجود ہے، آپ ان کے لیے اس بوجھ کو اٹھاتے ہو، یعنی آپ دوسرے لوگوں کی فکر کو لے کر آپ اسے اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہو، اور آپ ان کے بارے میں خوب سوچتے ہو اور ان کی امداد خوب کرتے ہو۔ تیسری صفت یہ بیان کی کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے راستے میں آپ اعانت کرتے ہو۔ کہیں کوئی حق کا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا آدمی کون ہے اور کیسا ہے، بلکہ حق کو دیکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعانت فرماتے تھے۔ اور چوتھی صفت، تقری الضیف، آپ ایک زبردست میزبان ہو، آپ صرف اپنوں کی میزبانی نہیں فرماتے بلکہ آپ غیروں کی میزبانی بھی فرماتے ہیں۔ اور پانچویں صفت جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی ہے وہ ہے وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ تنگ دستوں کے لیے کماتے ہو، یعنی وہ لوگ جن کے پاس کام موجود نہیں، ان کے پاس صلاحیت موجود نہیں، آپ ان کے لیے کماتے ہو۔ ان 5 صفات کو بیان کرنے کی وجہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بیان فرمائی تھی کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ میں چونکہ یہ صفات موجود ہے، ان صفات کے حامل ہوتے ہوئے اللہ تعالی آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے۔ لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں بات کو ختم نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہلیہ وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو سکون پہنچاتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی اس طریقے سے دی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد ورقہ ابن نوفل کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ وہاں پہنچتے ہی ورقہ ابن نوفل نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آنے کا مقصد کیا ہے۔ آنے کا مقصد جب انہوں نے سنا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ پر وحی اتار رہے ہیں اور آپ اللہ تعالی کے آخری نبی ہے۔ یہ علم ورقہ ابن نوفل کے پاس کیسے تھا؟ جاہلیت کے زمانے میں ورقہ ابن نوفل نصرانی بن چکے تھے اور وہ پچھلی کتابوں کا خوب مطالعہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ پچھلی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ ہے، تو انہوں نے یہ پہچان لیا کہ یہی نبی آخر الزمان ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ آپ کے آگے پیچھے والے لوگ آپ کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں گے، وہ آپ کی مخالفت کریں گے، اور اگر میں اس وقت زندہ ہوں گا تو اس وقت میں آپ کی مکمل امداد کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب بات ورقہ ابن نوفل سے سنی تو وہ حیرت زدہ ہو گئے کہ وہ لوگ جو میری صفات کے مقر ہے، وہ لوگ جو مجھے ایک اونچا درجہ دیتے ہیں، کیا وہی لوگ مجھے نکالنے والے ہیں؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ ایسی ہی بات ہے، آپ سے قبل جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء دنیا میں تشریف لائے،
آپ دیکھ لیجئے عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ان کو بھی یوں ہی ان کی قوموں نے نکالا تھا. تو اسی سنت پر آپ کا عمل بھی ہوگا، غیر اختیاری طور پر آپ کی قوم بھی آپ کو نکالنے والی ہے. www.darsequran.com